اچھائی اور برائی دل کے رستے سے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا جسے ہم بہت اہمیت دیتے ہیں وہ ہے دل. کہتے ہیں کہ اگر دل اچھا تو اعمال اچھے. کہتے ہیں کہ اگر دل برا تو اعمال برے. اور ہمارے سامنے جو کچھ نظر آتا ہے نظر آنکھوں سے وہ اعمال کے نتیجے میں رزلٹ کے صورت میں نتائج کے صورت میں نظر آتا ہے. دل تک پہنچنے کے 5 ذرائع ہیں, 5 پائپ ہے, 5 مین لائن ہے. اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. آنکھ, کان, دل تک پہنچنے کے لیے آنکھ, کان, منہ یعنی زبان, ناک سونگھنے کے لیے, اور اسکین. یہ جسم کے یہ جو کھال ہے جسم کے اوپر یہ احساس کرتا ہے چیزوں کو, یہ محسوس کرتا ہے جو چیز بھی اس سے ٹکرائے یہ فوراً ایک رڈار کا کام کرتا ہے. اس کے اندر ایک میموری بھی ہے رب کی طرف سے. یہ رڈار کا کام کرتا ہے, یہ فوراً دل تک وہ رڈار, وہ میسج, وہ تکلیف, وہ راحت پہنچاتا ہے. یہ جو جلد ہے, اسی لیے ہمارا اسلام دل کو صحیح کرنے پر بہت زور دیتا ہے. چونکہ دل اچھے تو اعمال اچھے, اعمال اچھے تو نتائج اچھے, نتائج اچھے تو مستقبل اچھے, مستقبل اچھے تو زندگی شاندار, زندگی پائندہ باد. اپنے دل کو ان 5 رستوں سے ہیلدی کیجیے, کیونکہ یہی 5 رستے وہ ہیں جو جسے ابھی ہم نے حواس خمسہ کہا, یعنی اس کے 5 جو پائپ ہے ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. 5 جو حواس ہے, جو احساسات ہے, یہ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر, کان کے ذریعے سن کر, منہ زبان کے ذریعے بول کر, اور جسم کے اس کے کھال کے ذریعے احساس کر کے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں. فرض کیا ہم نے کسی کو بہت توجہ طلب, چونکہ صحیح غلط کا فیصلہ سب سے پہلے مجھے خود اپنے نیت اور اعمال کے نتیجے میں نیت اور اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. تبھی جا کر ہمارا مستقبل, 2 قسم کی مستقبل ہے. ایک یہ ٹیسٹ, یہ آزمائش کی جگہ, یہ ایگزامینیشن ہال جسے دنیا کہتے ہیں. اس کی شروعات ہماری بلوغت سے شروع ہو جاتی ہے, یعنی جو ہی ہم سمجھداری کی عمر میں آتے ہیں ہمارے اعمال کو تولنا شروع ہو جاتا ہے, لکھنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے لگتے ہیں. ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار, دوست, یار, ویل وشر, آپ نے پیسے لگا کر کے اپنے ہمنوا, اپنے سپورٹر بے شمار بنا رکھے ہیں. وہ سب ٹیمپررلی ایڈوائزنگ طور پر مشورتاً آپ کے لیے تو بینیفیشل ہو سکتے ہیں, لیکن عمل آپ نے خود کرنا, کیونکہ جو عمل آپ کریں گے اسی عمل کے نتائج آپ انجوائے کریں گے یا بھگتیں گے. نتائج کا تعلق عمل سے ہے اور عمل کا تعلق آپ کے نیت سے ہے, اور نیت دلوں کے ارادے کا نام ہے. آپ اپنے دل میں جیسا سوچیں گے, ضروری نہیں آنکھوں سے ویسا دیکھیں,
آپ اپنے دل میں جیسا سوچیں گے، ضروری نہیں کہ آپ جلد اپنے اسکرین سے ویسے ہی چیزوں کو محسوس کریں. آپ اپنے دل میں جیسا سوچیں گے ضروری نہیں وہی چیز سنیں. آپ اپنے دل میں جیسا سوچیں گے ضروری نہیں ویسے ہی آپ سنیں. آپ اپنے دل میں جیسا سوچیں گے، جو سوچیں گے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں آپ کے سامنے مکمل آرگن کی صورت میں، مکمل فیچر کی صورت میں آ جائے، جب تک کہ آپ عمل نہ کریں. اسی لیے اللہ مہربان نے ہم پر مہربانی کی ہے کہ نیتوں کا ہمیں سزا، جو ہم دل میں اگر کوئی برائی کر رہے ہیں، جب تک عمل نہ کیا تب تک اللہ رحمان و رحیم ہم پر رحم کرتا ہے. یعنی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لکھو مت لکھو جب تک کہ وہ عمل نہ کر دیا. پھر جب انسان عمل کر لیتا ہے، نقصان دہ عمل، تو اللہ مہربان، اللہ غفور رحیم، معاف کرنے والا، وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے گا. اگر یہ توبہ کر لے تو مٹا دینا، اور ایک محدود مدت تک وہ ٹائی پہ، وہ پاؤس پہ رہتا ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے وہ رکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے وہ عمل. لیکن جب توبہ نہ کرے، پھر دوسرا گناہ، دوسرا خطا، دوسری بدمعاشی کر لے، تو وہ انسان کا پہلا عمل پرماننٹ لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ توبہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس خطا پر اصرار کیا، اس تکبر پر اصرار کیا، وہ ناجائز کام پر اصرار کیا، وہ غیر شرعی، غیر قانونی کام پر اصرار کیا. یعنی اس کو کنٹینیو رکھا، اس کو اپنا حق سمجھا، تو دل خراب ہونے لگتا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اسپاٹ سے ہم محسوس کر سکتے ہیں ضمیر کی صورت میں. شروع میں، بعد میں ہم عادی ہو جاتے ہیں گناہوں کے، کیونکہ بوجھ ہم پر اس قدر پڑی کہ وہ آسان ہو گئے. تو اس قدر گناہوں کے بوجھ انسان پر پڑنے لگتا ہے تو وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اصرار پر، تکرار پر ضدی بن جاتا ہے اور کمپلین کرنے لگتا ہے رب خالق سے کہ اللہ میرے نصیب ہی میں ایسا لکھا تھا. وہ اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا، ہاں اپنے اوپر آئے ہوئے آزمائشوں کے متعلق شکوے، شکایت، گلے اور بدمعاشیاں مزید کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اچھائی اور برائی کا تعلق دل سے ہے. اپنے دل کو اچھا رکھیے. بہت آسان طریقہ ہے کہ اچھائی کو جانچنے کا طریقہ، کہ میری جو دل سے نکلی کوئی بات، پہلے نیت ہم نے کی، ارادہ کیا، پھر عمل اپنی زبان سے کیا. یہ جو ہم نے عمل کیا اپنی زبان سے، حواس خمسہ کے ایک پارٹ سے عمل کیا، اس عمل سے مجھے خود کس قدر تکلیف پہنچی. چونکہ دیکھیں ہر عمل کے دو نتائج ہیں. پہلا نتیجہ اچھائی میں، ضمیر کی صورت میں، آپ کے دل کا ریڈار، آپ کے اندر جتنی میموریز ہے اس کا ریڈار آپ کو ریڈ الارم دینے لگتا ہے کہ بی کیئرفل، یو ڈیڈ رانگ، یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. اور رانگ یعنی برائی، یعنی خطا، یعنی گناہ، یعنی وائلیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سے آپ کو اور آپ کی ذات سے وابستہ، آپ سے بلونگنگ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. پہلی مرتبہ آپ احساس کر لیں گے، اس وقت تک آپ احساس کرتے رہیں گے ضمیر کی صورت میں، جب تک کہ آپ دوسرا گناہ نہ کریں، دوسری خطا نہ کریں، دوسری رب کے قانون کی اور دنیا کے قانون شکنی نہ کریں. اللہ موقع دیتا ہے، اللہ بہت رحمان و رحیم ہے. یہ اس قدر اللہ نے ہم انسان پر اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے نعمت عطا کی ہے کہ دل اگر صحیح رکھنا ہے
تو عمل کو دیکھو، اور عمل کو جانچنا ہے تو اس کے نتائج پر دھیان دو. اپنے زندگی پر توجہ دیجئے، اپنے دل پر توجہ دیجئے، اپنے آپ پر توجہ دیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحم کرتا ہے. ہر صورت میں انسان توبہ کر لے، انسان دوبارہ وہ خطا نہ کرے، انسان گناہوں پر اصرار یا گناہ کو اپنا حق نہ سمجھے. گناہ وہی جس کی سزا ہوتی ہو. ہم اپنے دیگر بہت ساری گفتگو میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ گناہ وہ جو دل کو کھٹکے، یعنی ضمیر آپ کو الہام کرنے لگتا ہے. الہام ضمیر میں، الہام کا مطلب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری بات سے آگے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر وہ ویسی تکلیف دہ گفتگو کرتے کرتے عادی ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر شر اور خیر، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ججمنٹ، خود اپنا ججمنٹ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر کم ہو جاتی ہے. اپنا جج اللہ نے تو بنایا ہے ضمیر کی صورت میں، انسان کو دیا ہے، لیکن جب ہم مستقلاً گناہ کرتے رہے تو ججمنٹ پاور اپنی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ خود تو خطا کار ہیں، خود تو گناہ گار ہیں، خود تو ہر قسم کی اللہ کے حکم کی وائلیشن کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یقیناً اللہ رحمان الرحیم، غفور و حکیم، معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر اللہ کی خطا آپ نے کی، اللہ کے ساتھ کوئی خطا کی، تو اللہ سے ہم توبہ کر لیں، یا اللہ ہم نے نماز میں کوتاہی کی، میری خشوع خضوع میں ملاوٹ تھا، اللہ مجھ پر رحم کر، میری سنت جو نماز کی ادائیگی سنت طریقے سے ہم نہ کر سکے، حدیث قرآن کے مطابق، حدیث سنت کے مطابق ہم تیرے دیے ہوئے احکام، تیرے بتائے ہوئے عبادت کو ہم سنت کے مطابق نہ کر سکیں، اللہ مجھ پر رحم کر. جتنا مجھے علم تھا اتنا میں نے کیا، مزید ہم کوشش کر رہے ہیں، کریں گے، اللہ مجھے طاقت دے اور میرے نصیب میں خیر دے. تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ پر ہم زور نہیں رکھ سکتے. ایسا نہیں کہ اللہ کو ہم مجبور کریں، نو نو نو، اللہ سے گر گرائیں. اور نماز میں جب ہم اپنے سر کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے کمزور ترین مخلوق ثابت کر دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ ہم نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا. اس سے زیادہ تذلیل خود کو کیسے کون کر سکتا ہے. یہ اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دی کہ اپنی ذات کی اصلاح اپنے عمل سے کرتے رہو. ہر روز 5 وقت جو ہی وضو کرتے ہیں ہماری گناہیں جھڑ جاتی ہیں، مگر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ سے ہے. ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم روئیں، گر گرائیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ غفور الرحیم سے امید کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. اللہ معاف کر دے گا. ہمارے دل سے بوجھ ہلکا ہو گیا. لیکن دوسرا جو پارٹ ہے، جو میری زبان سے نکلی ہوئی آواز دوسروں کے کان تک، دوسروں کے ہوا سے خمسہ کے ایک طول تک دوسروں کے کان تک پہنچی، ہم نے اس کے خلاف جو بات کی، خواہ غیبت کی صورت ہو، حسد کی صورت ہو، یعنی یہ وہ سماجی برائی ہے، یہ وہ سوشل سن ہے جو اگلے کو پتہ نہیں لگتا، اس کے باوجود ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مفت کا گناہ بے لذت ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیا فائدہ کسی اور کی برائی ہم اپنے زندگی میں دہرائیں، ہم یہ بولیں فلاں ایسا فلاں ایسا، وہی فلاں فلاں ویسا ایسا. اس کے بجائے اگر خود اپنے ضمیر کو ہم صاف کریں. پہلے گفتگو کی کہ ہمارا جو الارم ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، سول کہتے ہیں، ارڈن سول. ہم اپنے ضمیر کو دیکھیں ہر وقت، 5 وقت، خصوصاً جب رات کو سونے لگے، للہ اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میرے دل تک یہ 5 چیزوں نے جو میسیجز ٹرانسفر کی ہیں، یعنی کان نے کچھ کی، آنکھ نے کچھ، منہ نے کچھ، آنکھ نے کچھ،
اور جلد نے کچھ میسج ہم تک پہنچائی، اس کی دیکھ تو لیں، چونکہ غلط فہمی بھی تو ہوتی ہے، آنکھوں کو ہو سکتی ہے، آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہر بات، ہر چیز، ہر نظر قابل بھروسہ نہیں ہوتی، اس کی تصدیق کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 2 کہ اگر کوئی شخص کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لو، تصدیق کر لو اس کی سچائی، چونکہ سچائی کی تصدیق مومنین، مسلمین، اچھا انسان، اچھا مسلمان، خوش نصیب انسان جو دنیا بھی جس کی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، وہ تصدیق کر لیتا ہے کہ اگلے نے جو ہم تک بات پہنچائی۔ اب اگلوں میں اب آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں، انسان یعنی ہیومن بینگ۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میرے آنکھ نے جو چیزیں میرے دل تک پہنچائی، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، میرے کان نے سن کر جو چیز مجھ تک پہنچائی ہو سکتا ہے مجھ تک غلط کچھ باتیں کٹ ہو گئی ہو کمیونیکیشن کی وجہ سے، ناک نے جو چیز سونگھا ہو سکتا ہے میرے گھر سے وہ چیز نہ جلی ہو، پڑوس سے میں جلی ہو۔ اسی طرح ہم نے اگر کسی چیز کو اپنی زبان سے ادا کر دیا تو یہ تو عمل ہو گیا نا، چونکہ زبان سے کہنا ایک عمل ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ایسے تو نہیں کہ ہم خواہ کسی کو اکاؤنٹیبل کر دیا۔ تو اپنے آپ کی اصلاح، اپنی ججمنٹ، اپنی سوچ پر، اپنے ارادوں پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ جب آپ دیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ دل سے اچھائی نکلے گی، دل میں وہی چیزیں اللہ بھیجے گا، چونکہ اللہ آپ پر مہربان ہے۔ آپ کو سزا دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ آپ کو سزا دے کر اللہ رحمان الرحیم کو کیا فائدہ؟ لہذا اپنے دل کے پانچوں پائپ پر یعنی پانچوں آرگن پر، پانچوں ایلیمنٹس پر، حواس خمسہ پر توجہ دیجئے، اس کو صحیح کیجئے، اور اس کی بھی صحیح حسن ظن سے آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کی برائی تلاش کرنے سے پہلے یہ سوچئے کیا اس کی برائی کا اللہ کیا ہم جواب دے ہیں؟ کسی کی خرابی کو جب آپ سنیں تو یہ سوچے یا اللہ مجھ میں کس قدر خرابی ہے، اللہ میری خرابی کو خوبی میں بدل دے۔ چونکہ دوسروں کی خرابی کو اگر ہم صحیح کرنے لگے انیشل اسٹیج پر، پرائمرلی شروع میں اپنی خرابی کو بھولتے ہوئے، تو نہ میری زبان میں کوئی اثر ہوگی، نہ میرے عمل میں کوئی اثر۔ کیوں کہ ہم ہیپوکریٹ ہیں، منافق ہیں، ہم جو بولتے ہیں خود نہیں کرتے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ جو ہم بولیں وہ خود ہم سنتے ہیں، تو جو ہم بولیں وہ ہم کریں، جو ہم سوچیں اچھائی میں وہ ہم کریں، جو ہم اچھائی کا ارادہ کریں وہ اچھا کام کریں، کیونکہ اچھا کام کریں گے دل کے ارادے، دل کے نیت کے ذریعے تو اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ تو اچھے نتائج دیکھنے کے لیے اپنے رزلٹ کو، اپنے نتائج کو دیکھیے، اپنے عمل کو دیکھیے۔ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کریں۔ آپ اپنے دل پر دھیان دیجئے، اپنے عمل پر دھیان دیجئے، تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کے صلے، ہمیں اپنے ہی عمل کا صلہ ملے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہم کو جہنم میں ڈال کر خوش ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اپنے دل کے پانچوں آرگن پر حواس خمسہ کو ٹرانسپیرنٹ فلٹر کیجئے۔ ٹرانسپیرنٹ بہت اچھی چیز ہے کہ نظر آئے آپ نے کیا کیا، نظر آئے آپ نے کیا کیا، یہ نہیں کہ دوسروں نے کیا کیا۔ اپنی اس آنکھوں کو آپ دوسروں کے اوپر رکھیں کہ دوسروں نے کیا غلطی کی، اپنی غلطی پر ان پانچوں ٹول کے ذریعے توجہ دیجئے۔ اپنی زندگی، اپنے ساتھ، آپ کے اعمال، آپ کے ساتھ، آپ کی برائی، آپ کے ساتھ، آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہیں، ہاں اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیے،
जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है जिसे दिल कहते हैं, वो अच्छा तो मेरे आमाल अच्छे। जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, वो उसे दिल कहते हैं, वो बुरा तो मेरे आमाल बुरे। और आमाल ही के नताइज जिंदगी में मिलते हैं, अच्छाई के सूरत में, बुराई के सूरत में, सुख के सूरत में, दुख के सूरत में। आप पर मुनहसर है, आप सुख चाहते हैं तो दिल पर तवज्जो देकर दिल को साफ सबके लिए कीजिए, और अगर दुख चाहते हैं तो मर्जी आपकी, मगर हर आदमी सुख चाहता है, बस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।